بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ FG اسلامک وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام اور آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے شاہکار فیصلوں کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ دونوں کو ہی اللہ رب العزت نے نبوت کے مرتبے پر فائز کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ذکر میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کی پشت سے آپ کی اولاد نکالی تو آپ کو ان میں ایک شخص بہت روشن چہرے والا نظر آیا۔ فرمایا، یا رب یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تیرا بیٹا داؤد ہے۔ عرض کی، یا رب اس کی عمر کتنی ہے؟ ارشاد ہوا 60 سال۔ عرض کی، یا رب اس کی عمر میں اضافہ فرما دیجیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، نہیں، البتہ تیری عمر میں سے کم کر کے اس کی عمر میں اضافہ کر سکتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی۔ آپ نے 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 960 سال ہو گئی تو ملک الموت تشریف لے آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، میری عمر کے 40 سال باقی ہیں۔ آپ نے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو جو 40 سال دیے تھے وہ بات آپ کو یاد نہ رہی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی عمر بھی پورے 1000 سال کر دی اور حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر بھی پورے 100 سال کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کی تعریف میں ان کے فیصلے کا ذکر فرمایا ہے۔ کچھ لوگوں کا انگوروں کا باغ تھا، دوسرے لوگوں کی بکریاں رات کو باغ میں آ گئیں اور اسے نقصان پہنچایا۔ انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے مقدمہ پیش کیا۔ آپ نے فیصلہ دیا کہ باغ والوں کو نقصان کے مطابق رقم ادا کی جائے۔ فریقین وہاں سے نکلے تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی داؤد نے تمہارا کیا فیصلہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے فیصلے کے بارے میں بتایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں ہوتا تو یہ فیصلہ کرتا کہ بکریاں باغ والوں کے حوالے کی جائیں، وہ ان کے دودھ وغیرہ سے فائدہ اٹھائیں اور بکریوں والے باغ کو درست کر کے ویسا ہی کر دیں جیسا وہ پہلے تھا، تب اپنی بکریاں واپس لیں۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی تو آپ نے یہی فیصلہ نافذ فرما دیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 عورتوں کے پاس ایک بچہ تھا۔ بھیڑیے نے حملہ کیا اور ایک عورت کا بچہ لے گیا۔ بڑی نے کہا وہ تیرا بچہ لے گیا ہے، چھوٹی نے کہا وہ تیرا بچہ لے گیا ہے۔ انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں مقدمہ پیش کیا تو آپ نے بڑی کے حق میں فیصلہ دیا۔ باہر نکلی تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، چھری لاؤ، میں بچے کو چیر کر دونوں کو آدھا آدھا بچہ دے دوں گا۔ چھوٹی نے کہا، نہیں، ایسا نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، یہ بچہ بڑی ہی کا ہے۔ سو آپ نے بچے کا فیصلہ چھوٹی کے حق میں کر دیا۔ ممکن ہے کہ ان کی شریعت میں دونوں حضرات کے کیے ہوئے فیصلوں کی گنجائش ہو، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ راجح تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی سمجھداری کی تعریف فرمائی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے گھوڑے چھوڑ دیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عوض آپ کو ہوا کی سواری عنایت فرمائی، جو زیادہ تیز رفتار، زیادہ قوت والی اور زیادہ عظیم تھی، اور اس کو سنبھالنے اور دیکھ بھال کرنے کی مشقت اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک قالین تھا جس میں لکڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ آپ اس پر حسب ضرورت مکانات، خیمے، گھوڑے، اونٹ، ساز و سامان اور جن و انس وغیرہ رکھ لیتے، اور دشمنوں کے خلاف جہاد وغیرہ میں آپ اس ہوا کے ذریعے سے سفر کرتے تھے۔
آپ جہاں جانا چاہتے آپ کے حکم سے ہوا اسے اڑا کر وہاں لے جاتی تھی، اور آپ جس رفتار سے سفر کرنا چاہتے ہوا اسی تیزی سے چلتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے مطیع کر دیا تھا۔ وہ ان کے حکم سے ہر کام انجام دیتے تھے اور کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی حکم عدولی کی جرات کرتا تو آپ اسے سخت سزا دیتے تھے۔ وہ جن ان کے لیے محرابی عمارتیں بناتے اور دیواروں پر تصویریں بناتے، یہ کام حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا، اور بڑے بڑے حوض بناتے اور بڑی بڑی دیگیں بناتے جو ایک ہی جگہ پڑی رہیں، ان میں کھانا پکا کر غریب انسانوں کو اور بعض جانوروں کو کھلایا جاتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آل داؤد، شکر کے طور پر نیک عمل کرو، میرے بندوں میں شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، ہر عمارت بنانے والے اور غوطہ خور جن کو بھی آپ کے ماتحت کر دیا، اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے، یعنی کچھ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کرتے تھے اور کچھ شیطان جن آپ کی نافرمانی کرتے تھے، جنہیں زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا تھا۔ یہ سب جن اور انسان وغیرہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ماتحت مخلوقات میں شامل تھے۔ یہ آپ کی اس دعا کی قبولیت کے مظاہر تھے جو آپ نے اس طرح فرمائی تھی کہ یا رب، مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو چرند پرند، جنوں اور انسانوں پر بے مثل حکمرانی عطا فرمائی تھی۔ آپ ان سب کی بولی سمجھتے تھے اور اس نعمت ربانی پر خاص طور پر شکر گزار بھی تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے، سو ان کی الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی، یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا کہ اے چونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں بے خبری میں کچل ڈالیں۔ تب وہ اس کی بات سن کر ہنس پڑے اور کہنے لگے، اے پروردگار، مجھے توفیق عطا فرما کہ جو احسانات تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم کسی بھی مرتبے پر فائز ہو جائیں، لیکن وہ مرتبہ اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے، اور ہمیں ہر حال میں اپنے پاک پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے بتائے ہوئے احکامات پر ہی چلنا چاہیے۔ بے شک اللہ رب العزت ہر شے پر قادر ہے، وہ جسے چاہے بادشاہت عطا فرما دے۔ میرا رب ہمیں اپنے فرمانبردار بندوں میں شامل فرما لے اور تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔